بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عید الفطر کے احکام و مسائل۔ سب سے پہلے مسئلہ رؤیت ہلال یعنی چاند کے مسئلے کو اختصار کے ساتھ سمجھیں۔ اسلامی مہینوں کا آغاز چاند کی رؤیت پر مبنی ہے، یعنی چاند کے نظر آنے پر مہینہ 29 دن ورنہ 30 دن کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کے متعلق امت مسلمہ کو حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو شخص ماہ رمضان کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ لہذا ماہ رمضان و دیگر مہینوں کی ابتدا اور ان کے اختتام کو احادیث نبویہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید کے لیے افطار کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہینہ کم از کم 29 راتوں کا ہوتا ہے، اس لیے جب تک 29 کا چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو، اور اگر چاند تمہیں نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کر کے روزے رکھو۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنا چاہیے، ورنہ 30 شعبان کے بعد سے روزہ شروع کیا جائے گا۔ اسی طرح چاند دیکھ کر عید کرنی چاہیے، ورنہ 30 روزے رکھ کر عید الفطر منائی جائے گی۔ دیگر احادیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ باشرہ حضرات نے چاند دیکھ لیا اور ان سے باقاعدہ طور پر شہادت لے کر رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند کے نظر آنے کا اعلان کر دیا تو ہر شخص کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، مگر بعض ملکوں میں اقلیت میں ہونے نیز مختلف جماعتوں میں منقسم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ایسی بااثر رؤیت ہلال کمیٹی موجود نہیں ہوتی کہ جس کے اعلان کرنے پر سب کے ذمے اس کی پابندی لازم ہو جائے۔ اس وجہ سے کبھی کبھی ایک ہی شہر اور محلے میں ایک سے زیادہ عید نظر آتی ہیں، جس سے دوسروں کو غلط پیغام پہنچتا ہے۔ اگرچہ دینی اور سائنسی نقطہ نظر سے پوری دنیا میں ایک ہی دن عید کا ہونا ضروری نہیں ہے، سائنسی اور دینی دونوں نقطہ نظر سے پوری دنیا میں ایک ہی دن عید کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ خیر القرون میں بھی ملک شام میں مدینہ سے ایک روز قبل رمضان شروع ہوا، نیز مکہ یا مدینہ منورہ میں ایک جگہ چاند نظر آنے پر تقریباً 400 کلومیٹر کی دوری کے باوجود دوسری جگہ اس کو تسلیم کیا گیا۔ سائنس کے اعتبار سے بھی تحقیقی بات یہی ہے کہ چاند نکلنے کی جگہ جس کو مطالع کہا جاتا ہے، مطلع جمع مطالع، مختلف ہوتی ہیں، اور 29 کا چاند ہر جگہ نظر نہیں آتا، اور بہت کم وقت کے لیے وہ طلوع ہوتا ہے۔ موسم اگر صاف بھی ہے تو اس کا ہر جگہ نظر آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر چاند کے طلوع ہونے کی جگہ مختلف ہوتی ہے، تو جس جگہ پر وہ طلوع ہو رہا ہے اگر وہاں پر اس 2-4-5 منٹ کے لیے بدلی آ گئی تو پھر چاند کا نظر آنا مشکل ہوگا۔ لہذا اگر تجربات اور تحقیق سے معلوم ہو کہ فلاں علاقے کے حضرات ایک مطلع کے تحت ہیں تو ایک جگہ چاند نظر آنے پر اسی مطلع کے ضمن آنے والے تمام حضرات کو
چاند کی شہادت اور اس شہادت کی بنیاد پر چاند کی پہلی تاریخ تسلیم کر لینی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور صحابہ اکرام کے تعامل سے ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ مختصر طور پہ آپ کے سامنے رؤیت ہلال کی بات پیش کی۔ اب آئیے عید الفطر کی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، خواتین و حضرات، عید الفطر کی شب میں عبادت کرنا مستحب ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہی تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے ہی اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عید کی رات میں بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور اس بابرکت رات میں خرافات میں لگنے اور بازاروں میں گھومنے کے بجائے عشاء اور فجر کی نمازوں کی وقت پر ادائیگی کرنی چاہیے۔ نیز تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے، یا کم از کم نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ عید الفطر کے بعد احکام و مسائل۔ اسلام نے عید الفطر کے موقع پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مل جل کر خوشیاں منانے کی اجازت دی ہے۔ احادیث میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ دو دنوں کو تہواروں کے طور پر مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مدینہ سے دریافت کیا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں جن میں وہ کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، تو انصار نے جواب دیا کہ ہم لوگ زمانے قدیم سے ان دونوں دنوں میں خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن مقرر فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وارد ہوا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب استطاعت عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب عید کی سنتوں میں سے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھا کر جاتے تھے اور عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے جاتے تھے۔ عید الفطر کے روز نماز عید سے قبل نماز اشراق نہ پڑھیں۔ عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ بطور شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں زائد تکبیریں بھی کہی جاتی ہیں، جن کی تعداد میں فقہا کا اختلاف ہے۔ البتہ زائد تکبیروں کے کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں امت مسلمہ نماز کے صحیح ہونے پر متفق ہے۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے مشہور فقیہ و محدث حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 زائد تکبیروں کے قول کو اختیار کیا ہے، جس کے متعدد دلائل میں سے 3 دلائل پیش کر رہا ہوں۔
حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا 4 تکبیریں کہتے تھے، جنازے کی تکبیروں کی طرح، یعنی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سچ کہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب میں بصرے کا گورنر تھا تو وہاں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ احادیث کی متعدد کتابوں میں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیدین کی 4 تکبیریں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ منقول ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کے خصوصی شاگرد ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآن و حدیث فہمی کے حقیقی وارث بنے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تکبیرات جنازہ کی تعداد میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرات صحابہ کرام نے باہمی غور و خوض کے بعد اس امر پر اتفاق کیا کہ جنازے کی بھی 4 تکبیریں ہیں، نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی 4 تکبیروں کی طرح، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ غردے کے عہد فاروقی میں اختلافی مسئلہ تکبیرات جنازہ کو طے شدہ مسئلہ تکبیرات عید کے مشابہ قرار دے کر 4 کی تعین کی گئی۔ عید کی نماز کے بعد امام کا خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ خطبہ شروع ہو جائے تو خاموش بیٹھ کر اس کا سننا واجب ہے۔ جو لوگ خطبے کے دوران بات چیت کرتے رہتے ہیں یا خطبہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ شوال کے 6 روزے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کے آخری عشرے کے یہ چند دن باقی بچے ہیں، یا اللہ ان کی قدر کرنے والا بنائے اور ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں جو بھی عبادتیں ہم نے کی، روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، زکوٰۃ دی، خیرات دی، غریبوں کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالی ان تمام اعمال خیر کو قبول فرمائے اور یہ عید ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں، خاص طور فلسطینی مسلمان بھائیوں پر اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کا بول بالا فرمائے، اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ